اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میرا نام سمیرہ اختر ہے. پشاور ماڈل اسکول سے میرا تعلق ہے. پیارے بچوں، آپ کی اردو لازمی کی کتاب برائے جماعت ہشتم نہم میں پلاننگ کے مطابق ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک ہے وہ غزلیات ہیں، جس کے شاعر میر تقی میر صاحب ہیں، اور یہ ان کی کتاب انتخاب کلام میر سے ان غزلیات کا انتخاب کیا گیا ہے. پیارے بچوں، غزل کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ غزل جو ہے وہ کیا ہے. تو غزل کی تعریف ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اصلاحی شعر و سخن میں غزل سے مراد شاعری کی وہ قسم ہے جس میں معاملات حسن و عشق کا بیان خلوص دل کی چاشنی کے ساتھ ایک خاص آہنگ میں موجود ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ غزل ایک ایسی صنف شاعری ہے کہ جس میں محبوب کے حسن، اس کی خوبصورتی اور اس سے محبت کی باتوں کو دل کے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ تحریر کیا جاتا ہے. غزل 5 سے 11 تک اشعار پر مشتمل ہوتی ہے. ایک غزل جو ہے اس میں اشعار کی تعداد 5 سے لے کے 11 تک ہو سکتی ہے. اس کا پہلا شعر مقطع کہلاتا ہے. اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، اور یہ دونوں مصرے آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں. ہم قافیہ وہ الفاظ جو کہ سننے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اس کے جو مصرے دونوں مصرے ہوتے ہیں وہ بھی ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی ان کی ردیف بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہے. غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مستقل اکائی کی حیثیت رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر میں الگ الگ بات بیان کی جاتی ہے. نظم کے ہر شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ان میں ایک ربط ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے. لیکن غزل کے ہر شعر میں شاعر الگ الگ مضمون کو، الگ الگ بات کو بیان کرتا ہے. غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، اور اس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتے ہیں. غزل کے معنی. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت یہ ہیں. غزل عربی زبان کے لفظ غزال سے مشتق ہے. عربوں میں ہرن کے بچوں کی ایک دوڑ ہوتی ہے، تو اس دوران ان کے حلق میں جب تیر مارتے ہیں تو اس کے لگنے سے جو دردناک آواز نکلتی ہے اسے بھی غزل کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت کرنے کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس وقت ہم کسی خاتون سے بات کریں تو اس وقت ہم جو ہیں ان کی عزت و احترام کا خیال رکھیں، اور ان سے بات کرتے ہوئے کچھ تقاضوں کو ہم جو ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھیں. اب ہم شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں. ہمارے پاس حصہ غزلیات میں جو پہلے شاعر ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا نام میر تقی میر ہے. میر تقی میر 1724 میں آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے 1810 میں وفات پائی تھی. بچوں، میر تقی میر 1724 میں ہندوستان کے ایک شہر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن ان کے والد چونکہ بہت نیک انسان تھے تو اس وجہ سے ان کے والد کو لوگ علی متقی کہہ کر پکارتے تھے. میر کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل حالات میں گزری. بچپن میں ہی میر یتیم ہو گئے تھے. کوئی ان کے سر پہ نہیں تھا کہ جو ان کو پالتا پوستا. تو حالات سے تنگ آ کر میر جو ہے وہ دہلی چلے گئے تھے. میر کے معاشی حالات بھی اچھے نہیں تھے. ان کی ساری زندگی غموں اور پریشانیوں میں گزری تھی. دہلی شہر پر بیرونی حملہ آوروں نے 3 مرتبہ حملے کیے تھے، تو دلی کی تباہی بربادی کے حالات بھی میر تقی میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. دلی کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر آپ لکھنؤ چلے گئے تھے. اردو شعراء میں میر کا مقام بہت بلند ہے. ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. خدائے سخن سے مراد ہے شاعری کا خدا. سودا، غالب، حالی، حسرت جیسے بڑے بڑے شاعروں نے میر کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے. سودا، جن کا اصل نام مرزا محمد رفیع سودا ہے، اور قصیدہ نگاری میں جن کا بڑا مقام ہے، وہ بھی میر کو اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں. اسد اللہ خان غالب، جو کہ اردو شاعری میں اور اردو نثر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی میر کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے. الطاف حسین حالی،
جس کا ایک سبق اسلام میں گداگری کی مذمت اور ایک نظم ہم آپ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے بھی میر تقی میر کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، اور حسن موہانی جن کا اصل نام مولانا فضل الحسن تھا، وہ بھی میر کو اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے شعراء ہیں انہوں نے بھی میر کی عظمت کو تسلیم کیا ہے کہ جیسی شاعری میر کرتے ہیں ویسی شاعری کوئی اور نہیں کر سکے۔ میر کی عظمت کا راز ان کی غزل گوئی میں پوشیدہ ہے۔ تغزل کے میدان میں آج تک کوئی میر کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ میر جو ہیں ان کی عظمت کا راز ان کی غزل گوئی میں پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میر صاحب نے اگرچہ مثنوی بھی لکھی ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے غزلیات لکھی ہیں اور جس طریقے سے اپنے دل کے درد کو انہوں نے غزل کے اشعار میں بیان کیا ہے، ویسے کوئی اور شاعر بیان نہیں کر سکے ہیں۔ میر کے جذبات سچے ہیں، ان کا طرز بیان سادہ ہے اور ان کا لہجہ درد مند ہے، ان کے اشعار میں گہرائی ہے اور ان کی بات دل سے نکلتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہے۔ ان کا ہر شعر ایک بے قرار آنسو ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا، جو کچھ ان پر بیتی، اس سب کو انہوں نے اپنی غزلیات میں جو ہے بیان کیا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کے مضامین انہوں نے اپنی شاعری میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیے ہیں۔ میر کی بحریں مترنم اور شیریں ہوتی ہیں، میٹھی ہوتی ہیں۔ بول چال کا انداز ان کے کلام میں ایک نیا لطف پیدا کر دیتا ہے۔ میر اپنے کلام میں خوبصورت تشبیہات اور استعارات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میر 1810 میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تھے۔ ان کا مزار جو ہے لکھنؤ میں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میر تقی میر صاحب کی جو ہے تصویر ہے اور یہ ان کی کتاب ہے کلیات میر، کلام میر تقی میر، یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ یہ انتخاب کلام میر وہ کتاب ہے کہ جس سے ہماری نصابی کتاب میں 2 غزلیات شامل ہیں۔ میر ایک نازک مزاج شاعر تھے اور اکثر انہوں نے اپنے اشعار میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، جیسا کہ ان کا یہ شعر ہے: سرہانے میر کے کوئی نہ بولے، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ اردو غزل کا اور میر تقی میر کا مختصر سا تعارف تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی تو اس میں انشاءاللہ تعالی میر تقی میر کی جو غزلیات ہیں ان کی تشریح پر ہم جو ہیں روشنی ڈالیں گے۔ شکریہ۔